اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کا آج ہمارا 7واں سیشن ہے۔ ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کی 8 تا 12 آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ آیت 8 تا 9 کا متن آپ کے سامنے آ گیا، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، دراں حالے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ متن اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کو ہم نے پچھلے سیشن میں بھی تلاوت کیا تھا، لیکن اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو ابتدا سے شروع کیا ہے۔ تو اس میں ایک دفعہ پھر آپ ان اجزاء کو دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے متن کے اندر وہ الفاظ ہیں جو عربی زبان کے ہیں مگر آپ کی زبان میں مانوس ہیں۔ ناس کا لفظ ہے انسانوں کے مفہوم میں، کالا کا لفظ بھی عام طور پر کالا یقولو بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ آمنا ایمان کا مفہوم اسی سے نکلا ہے، ایمان کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے، یا یہ لفظ اسی سے نکلا ہے۔ باللہ و بالیوم، یوم کے لفظ سے اب ہم واقف ہیں، آخر کے لفظ سے ہم واقف ہیں۔ مومنین بھی وہی لفظ ہے جو ایمان سے نکلا ہے، آمنا، مومنین، مومنون، یہ ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اسی طرح یخادعون، یہ بالعموم عام طور پر ہماری زبان میں نہیں استعمال ہوتا، لیکن اس کا معنی ہے دھوکہ دینا اللہ۔ اور اسی طرح آمنو وہی لفظ ہے، وہی فعل اسی لفظ سے بنا ہوا فعل ہے۔ اور انفسہم، نفس کے لفظ سے آپ واقف ہیں، جان، ذات، فرد کے مفہوم میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یشعرون، شعور کا مفہوم اس کے اندر موجود ہے، اور عقل فہم کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ تو بے شمار یا زیادہ تر الفاظ وہی ہیں کہ جن کو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ آپ ان پر کنسنٹریٹ کرتے رہیں تو جیسے ہی مثال کے طور پر آمنو کا لفظ آپ دیکھیے کہ آپ کن جگہوں پر آیا ہے۔ آمنا میں بھی وہی فعل ہے، اور اسی طرح بمومنین میں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور نیچے آمنو میں بھی وہی استعمال ہوا ہے۔ اس کی شکلیں اگرچہ مختلف ہیں، لیکن میم نون آپ کو اس طریقے سے امنا سے ہے اصل میں، تو میم نون یا الف یا اس کا کچھ دوسرا حصہ آپ کو نظر آ جائے گا، تو ایک آئیڈیا آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہاں ایمان کے پہلو سے یا مومنین کے پہلو سے کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اس طریقے کو اگر آپ ملحوظ رکھیں گے کہ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ جب اس کتاب کو آپ مکمل کر لیں گے اسی طریقے سے، تو بے شمار الفاظ وہ ہوں گے کہ جو آہستہ آہستہ آپ کی ایک طرح سے لغت کا، آپ کی زبان کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اس کو توجہ سے اور تھوڑا سا غور سے سن لیا کریں۔ تو اس میں جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہے، یعنی اس حصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ترجمے کے اندر کوئی ایسا لفظ ہے جو عام طور پر ہماری زبان میں بالعموم جو عام بول چال کی زبان ہے اس میں استعمال نہیں ہوتا، اور مصنف نے اس کو اختیار کیا ہے۔ تو عام طور پر جو میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان میں سے دراں حالے کے وہ ایسا لفظ ہو سکتا ہے جو اپنی زبان میں ہم حالانکہ کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے جو اس کا دوسرا مترادف ہے۔ اسی طرح فریب دینا، دھوکہ دینا، یہ ہماری زبان میں عام استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے حواشی کی طرف آتے ہیں۔ حواشی وہ نوٹ ہیں، وہ تفسیری نوٹ ہیں جو استاذ گرامی نے
متن پر یعنی ترجمے کی تفہیم کے لیے مزید برآں لکھے ہیں۔ اول تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو آیت کا مدعا اور مفہوم ہے وہ ترجمے کے اندر سما جائے، لیکن ظاہر ہے کہ بے شمار چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وضاحت کی ضرورت ہو، کسی پس منظر کے حوالے سے، کسی تاریخی معاملے کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے، تو اس وضاحت کو وہ نیچے بیان کر دیتے ہیں۔ اور انہی لوگوں میں، یعنی کن لوگوں میں؟ انہی منافقین، انہی منکرین میں، یعنی انہی منکرین میں سے، اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں، یعنی جن کی بات اس وقت ہو رہی ہے، ان لوگوں میں وہ ان منکرین میں سے وہ منافقین بھی ہیں۔ پھر آگے منافقین پر جو نوٹ لکھا ہے 17 نمبر، اس کو دیکھیے۔ اس سے مراد وہ منافقین ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ بریکٹ میں یہاں اگرچہ قرآن مجید نے منافقین کا مفہوم استعمال نہیں کیا، لیکن آگے کی جو وضاحت ہے، آگے کی وضاحت بتا رہی ہے کہ اصل میں یہ جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں یہ وہ کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ وہی منافقین ہیں جو اصل میں ظاہراً اسلام اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اسلام پر کھڑے ہیں، لیکن در حقیقت وہ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، وہ باطل ہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض مصلحتوں کی وجہ سے یا بعض اور مسالے کی وجہ سے، اپنی ذاتی یا قومی نوعیت کی بعض مسالے کی وجہ سے وہ اس جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو قوت اس وقت برسر اقتدار یا نمایاں نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوا جائے، اور جو ماضی کے افکار ہیں، ماضی کے افراد ہیں، ان کا ساتھ بھی دیا جائے، تو ایک مصالحت کی کوشش کی جائے۔ تو در حقیقت وہ حق کے ساتھ نہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں نہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں، تو نہ وہ پوری طرح یعنی کفر کی جگہ پر واضح انکار کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ واضح تسلیم کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا جو گروہ ہے اس کو مخاطب کیا ہے، اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ استاذ گرامی جب بریکٹ لگاتے ہیں، اس کو میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، تو وہ کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی قاری کی تفہیم کے لیے جو آگے بات موجود ہے، جو ظاہر ہے کہ اگلے جملے میں ایک پوری بات سے سمجھ میں آنی ہے، تو مفسر نے یہ مدد کر دی کہ اسی لفظ کو یا اسی مفہوم کو ایک لفظ کے اندر، کیونکہ یہاں وہ ضمیر استعمال ہوئی ہے، تو واضح ہو جائے ابتدا ہی میں کہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں۔ وہ منافقین بھی ہیں۔ اس پر جو نوٹ ہے وہ دیکھیے کہ ان منافقین کے حوالے سے استاذ گرامی نے کیا لکھا ہے۔ اس سے مراد وہ منافقین یہود اور اوس و خزرج میں سے ان کے ساتھی ہیں جو اسلام کی کھلی مخالفت کے بجائے اس کے اور یہودیت کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کی خواہش رکھتے تھے۔ یعنی اس پس منظر کو دیکھ لیجئے کہ یہ سورہ اس وقت کی ہے، یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی ہیں جب مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی ہے۔ مدینہ کے اندر ایک تو وہ گروہ ہے جو مہاجرین کا ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں آئے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو مہاجرین کے لقب سے پکارا جاتا ہے، یہ اصل میں بنی اسماعیل ہیں، یہ قریش ہیں جو ادھر سے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ کے جو مقامی قبائل ہیں ان میں نمایاں جو قبیلے ہیں وہ اوس و خزرج کے قبیلے ہیں، جو اصل میں ایمان لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے ایمان لانے کے نتیجے میں وہاں پر ایک دارالہجرت قائم ہو گیا تھا، اور اسی بنا پر اللہ کا رسول اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں تشریف لایا تھا۔ تو یہ اوس و خزرج ہیں، اور یہیں پر زیادہ تر آبادی تھی اس کے مضافات میں بھی اور شہر کے اندر بھی یہود کی۔ عیسائی بھی موجود تھے لیکن بیشتر زیادہ تر یہود یہاں پر موجود تھے۔ تو یہود ظاہر ہے کہ ایک مذہبی پس منظر رکھتے تھے، ایک پوری ان کی انبیاء کی کتابوں کی تاریخ تھی، تو اس پہلو سے وہ اپنے آپ کو ایک خاص جگہ پر بھی فائز کرتے تھے۔ تو یہ ان کی اس مذہبی پوزیشن کی وجہ سے منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے اور اوس و خزرج کے درمیان میں، اور اس میں یہ بھی معاملہ ہے کہ اگرچہ حکومت تو اوس و خزرج کی تھی، لیکن جو باقی چیزیں ہیں کہ جیسے معیشت ہے اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، تو ان پر کافی حد تک یہود کا بھی کنٹرول تھا، ان کی اپنی بھی ایک عصبیت وہاں پر موجود تھی۔ تو منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دونوں کے درمیان میں اس کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی مصالحت کی صورت پیدا ہوتی رہے اور کوئی جنگ و جدل کا موقع نہ آئے۔ اس سے مراد وہ منافقین یہود اور اوس و خزرج میں سے ان کے ساتھی ہیں جو اسلام کی کھلی مخالفت کے بجائے اس کے اور یہودیت کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کی خواہش رکھتے تھے۔
ان کی مخالفت مصلحت اندیشی اور مصالحت پسندی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی۔ یعنی ان کی مخالفت مصلحت اندیشی یہ ہوتی ہے کہ مصلحت کو دیکھ کے کسی خاص چیز کو، ایسی چیز کو جو کسی کے خیال میں یہ ہو کہ اگر یہ ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ فتنہ یا فساد یا یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس طرح کی کوئی نہ کوئی مصلحت سامنے رکھ کے، اس طرح کا کوئی نہ کوئی خیال سامنے رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بیچ بچاؤ کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے، اور مصالحت پسندی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ مصلحت کی بات در حقیقت جب کی جاتی ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ خیر خواہی کی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ مصلحت اگر حق کو چھپانے کے نتیجے پر آ جائے یا کفر کی حمایت کی صورت میں سامنے آ جائے تو وہ مصلحت اصل میں دین کے لیے، حق کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے، اور مصالحت پسندی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی۔ اپنے زعماء کے طریقے پر، یعنی اپنے رہنماؤں کے طریقے پر، اپنے لیڈروں کے طریقے پر، اپنے زعماء کے طریقے پر وہ اسلام کے مقابلے میں مجرد انکار اور ضد کی پالیسی کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جس حد تک اپنے آبائی طریقے پر قائم رہتے ہوئے اسلام سے موافقت پیدا کی جا سکتی ہے کی جائے، چنانچہ وہ اللہ اور آخرت پر اپنا ایمان مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور ان سے یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے لیے بے شک پیغمبر مانیں، لیکن یہود کے لیے آپ کو اپنا پیغمبر ماننے کا مطالبہ وہ ان سے نہ کریں، وہ اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہوئے دینداری اور خدا پرستی کا ایک مقام ان کے لیے بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو جائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے کہ آپ اوس و خزرج کو اگر مخاطب ہو کر یا مسلمانوں کو مخاطب ہو کر ایک منافق کی جگہ پر کھڑا ہوا شخص یہ کہے گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رسول کو اپنا رسول مانیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ یہ مطالبہ نہ کریں کہ باقی دنیا بھی ان کو اپنا رسول مانے۔ خاص طور پر یہود جو اس وقت مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، جن کے اپنے رسول ہیں، جن کی اپنی کتابیں ہیں، تو ان پر یہ اصرار نہ کریں، ان سے یہ اصرار نہ کریں یا ان سے یہ تقاضا مطالبہ نہ کریں کہ وہ بھی رسول اللہ کو اسی طرح رسول مانیں جس طرح آپ مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ اسی طرح باقی قبائل کے حوالے سے ان کا موقف یہ تھا۔ تو بے شک پیغمبر مانے، لیکن یہود کے لیے آپ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر ماننے کا مطالبہ وہ ان سے نہ کریں، اور اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہوئے دینداری اور خدا پرستی کا ایک مقام ان کے لیے بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو جائیں۔ یعنی یہ مان لیں کہ وہ بھی اہل مذہب ہیں، ان کا بھی ایک مقام ہے، ان کی بھی ایک پوزیشن ہے، ان کے پاس بھی دین کی ہدایت موجود ہے، ان کے پاس بھی قوانین، شریعت، ساری چیزیں موجود ہیں، ان کو بھی تسلیم کر لیں، اور ٹھیک ہے کہ اس رسول کو بھی تسلیم کر لیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کے کفر و ایمان کی جو کشمکش یثرب میں پیدا کر دی گئی ہے، یعنی مدینہ المنورہ میں پیدا کر دی گئی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور دونوں فریق امن و سلامتی کے ساتھ وہاں رہ سکیں گے۔ اپنے اس طرز عمل کو وہ اسی لحاظ سے اصلاح کی کوشش سے تعبیر کرتے تھے۔ یعنی کیا کہتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصل میں اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، اچھا کام کرنے والے ہیں، دو گروہوں کے درمیان میں جو ایک طرح سے جنگ کی کیفیت میں ہیں ان کے درمیان میں صلح کرانے والے لوگ ہیں۔ یہ امید ہے اس حصے کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ تو 16 اور 17 نمبر یہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ اب 18 نمبر دیکھیے۔ 18 یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، یعنی یہ دونوں باتیں ہم مانتے ہیں۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، یعنی یہ دونوں باتیں ہم مانتے ہیں، لہٰذا اس پر مزید کسی ایمان کا تقاضا تم کو ہم سے نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جب ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اسی طرح جو اس کا قانون ہے، اس کے پیغمبر ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کا آپ اس سے زیادہ نہ مطالبہ کریں۔ یعنی خاص طور پر اس پہلو سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ اب ہم پالیسی کیا اختیار کریں۔ ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا، لیکن عمل میں بے شمار موقع آ سکتے ہیں کہ جب ہو سکتا ہے پیغمبر یہ کہے
کہ اب یہود کے ساتھ لڑنا چاہیے یا کسی اور معاملے میں آگے کوئی مہم آگے لے کر چلنی چاہیے، تو اس طرح کے معاملے میں اگر آپ کا پیغمبر آپ کو حکم دیتا ہے تو ٹھیک ہے آپ مان لیجئے، لیکن ہم سے اس بات کا مطالبہ نہ کیا جائے، لہٰذا اس پر مزید کسی ایمان کا تقاضا تم کو ہم سے نہیں کرنا چاہیے۔ 19 نمبر ہے دراں حالے کے، یہ آگے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے کہ دراں حالے کے وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، یعنی کہہ تو وہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، دراں حالے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ اس پر نوٹ ہے استاذ کا کہ اس لیے کہ اگر وہ خدا اور آخرت پر فی الواقع ایمان رکھتے ہوتے تو حق کے مقابلے میں یہ منافقانہ طرز عمل کبھی نہ اختیار کرتے۔ یہاں جو ایک نقطہ بہت لطیف قسم کا اور بہت اعلیٰ قسم کا واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے، آپ اس نوٹ اس حصے کو دوبارہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا، یعنی ایمان کا اظہار کر دیا، اللہ کو مانا گویا کہ پورے دین کو مان لیا اور قیامت کو مان لیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے کہ ایک دن اس کائنات کی کایا پلٹی جانی ہے، اس بات کو بھی ہم مانتے ہیں، گویا کہ روز جزا کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ مان لیا ہے ہم نے، ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب اللہ میاں کا اس پر کیا تبصرہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہ پروردگار کو مانتے ہیں، یعنی نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ وہ آخرت کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض لفظاً، محض زبان سے اور محض اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو کہہ دینا کہ ہاں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس سے حقیقت میں تسلیم کرنے کا واقعہ عمل میں نہیں آتا۔ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم مان رہے ہیں اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں عمل کے اندر، ان نتائج کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر ہم کسی بات کو حق مانتے ہیں تو اس حق کے جتنے بھی نتائج ہیں ان نتائج کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ یعنی مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کی ایک طرح سے ان کی جان مال آبرو کی عزت کی حفاظت کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم اس پر کھڑے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے انسانوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں اختیار کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبانی کلامی کچھ چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں، در حقیقت ہم نہیں مان رہے۔ تو تمام حقائق کا، تمام حقیقتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ماننے کا مطلب محض یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک کتاب لکھ دی، ہم نے ایک تحریر لکھ دی، ہم نے زبانی کلامی اس کا اظہار کر دیا، اس کو نہ خدا تسلیم کرتا ہے، اس کو نہ دنیا تسلیم کرتی ہے اور نہ اس کو حقائق اور مسلمات تسلیم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو، میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، ایک ایک چیز کے معاملے میں، صرف اللہ اور آخرت کے ساتھ ساتھ باقی تمام معاملات میں ہمیں اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ مان رہے ہیں اس ماننے کا مطلب کیا ہے۔ مطلب اصل میں اس کو اپنے عمل میں ڈھالنا ہے، وہ اگر عمل میں نہیں ڈھلتا تو عند اللہ اور عند الحقیقت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، 20 نمبر دیکھیے، وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ اس پر جو نوٹ ہے استاذ گرامی کا وہ دیکھیے کہ اصل الفاظ ہیں یخادعون اللہ، مخادعہ کے معنی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ غور کیجئے تو خدا کے مقابلے میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہایت موزوں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش تو کوئی شخص اپنی حماقت کے سبب سے کر سکتا ہے، لیکن اس کو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ تو یہ اسی لیے جو وہ اللہ اور اہل ایمان کو دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، فریب دیتے نہیں، یہی ترجمہ کیا ہے۔ یعنی یہ استاذ نے واضح کیا ہے، قرآن مجید کی جو عظمت ہے وہ اس طرح کی جگہوں پر بہت نمایاں ہو جاتی ہے، اس کے کلام کی جو عظمت، کہ یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کا فعل استعمال ہوا ہے، دھوکہ دینے کا فعل استعمال نہیں ہوا۔ تو یہ اس کو واضح رہنا چاہیے کہ قرآن مجید خاص طور پر جب کسی لفظ کو اختیار کرتا ہے تو کیا شیڈز ہوتے ہیں، اور اگر مصنف یا مفسر اس کو نمایاں کر دے تو یہ زیادہ خدمت ہو جاتی ہے تفہیم کے پہلو سے۔ وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، تو استاذ لکھتے ہیں کہ فریب تو وہ دے نہیں سکتے،
تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی دانست میں ایک دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت وہ ایک حماقت میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دھوکہ دینے کا عمل میں واقع نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا، تو فلاں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا تو دھوکہ عمل میں آ جاتا ہے۔ کسی انسان کو، کسی دوسرے شخص کو کوئی اس کے ساتھ جھوٹ کا، غلط کا، دھوکے کا، فریب کا معاملہ کر دیا جائے تو یہ ساری چیزیں واقع ہو جاتی ہیں، لیکن پروردگار کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ ایک ایک چیز سے واقف ہے، ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں ہم کو اپنے آپ پر بھی نظر ڈال کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اصل میں اس کے اندر اتر کر دیکھا جائے، بات کے اندر اتر کر دیکھا جائے تو اصل میں یہ دھوکہ دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی محض تفہیم کے لیے، کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے نے کوئی بہانہ لگانا ہوتا ہے اپنے والدین کے سامنے، تو وہ بہانہ لگانے کے لیے ایسی پریزنٹیشن کرتا ہے، ایسی تعبیر اختیار کرتا ہے کہ جس سے اوپر والے کو گویا کہ ایک طرح سے فریب میں مبتلا کر دیا جائے، بات کو چھپا لیا جائے۔ لیکن عملاً کیا ہوتا ہے؟ عملاً یہ ہوتا ہے کہ بالعموم جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ سارے عمل سے گزرے ہوتے ہیں، اس کی چھوٹا شعور ہے اس سے وہ واقف ہوتے ہیں، اور اس معاملے کو جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ اصل میں دھوکہ دے نہیں رہا، بلکہ دھوکہ دینے کی یا بات کو بنانے کی، بہانہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ انسان کی نفسیات کے اندر ایسی چیز ہے، وہ آپ اس چھوٹے بچے کی نفسیات میں اگر چلے جائیں تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے تئیں، اپنے خیال میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ گویا میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، اب لوگوں کو یا باقی افراد کو یا جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو ایک طرح سے دھوکے میں رکھ کر میں نے اپنا معاملہ کر لیا۔ تو یہ محض تفہیم کے لیے ایک میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ وہ کنڈیشن اصل میں کتنی معصومانہ کہہ لیں اگر بچے کا حوالہ دیکھتے ہیں، اور اگر کسی مجرم کا پہلو سے دیکھتے ہیں تو کتنی ایک طرح سے اپنے آپ کو فریب میں اپنے آپ کو ایک طرح سے اپنے آپ کو بے وقوف بنانے والی بات ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکے گا، جہاں یہ معلوم ہو، پتہ ہو کہ ہر چیز کھلی ہے، میرا باطن بھی کھلا ہے، میرا دماغ بھی کھلا ہے، میرے ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے۔ جب وہ واقف ہے تو میں جو بھی الفاظ بولوں گا، جو پریزنٹیشن بھی کروں گا، وہ تو جو شعور کو جانتا ہے، دلوں کے آخری جو گرہ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، تو پھر میں کیسے بات بنا سکتا ہوں؟ تو اس صورتحال میں سیدھی ہی پوزیشن ہونی چاہیے۔ سیدھی پوزیشن یہ ہے کہ یا سیدھے طور پر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، اور یا پھر اس جگہ پر جیسے اس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، یعنی منافقین کے مقابل میں جو دوسرے لوگ کفار کھڑے ہیں، وہ جانتے بوجھتے براہ راست انکار کر رہے ہیں، یعنی اس بات کو جان کر کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس بات کو جان کر کہ یہ حقائق ہیں، یہ حقیقت ہیں، اس انتہائی مجرمانہ جگہ پر کھڑے ہیں۔ میں سزا یا نا سزا کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ ان کی سزا منافقین سے بھی زیادہ ہو، لیکن منافقین اصل میں دونوں طرف معاملہ کر رہا ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی اور پروردگار کے ساتھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش تو کوئی شخص اپنی حماقت کے سبب کر سکتا ہے، لیکن اس کو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ ہر شخص کو چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ہم جب نماز کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ہم عبادات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اسی طرح اپنی دیگر نفسانی جو خواہشات ہیں ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو بے شمار بہانے، بے شمار چیزیں ہمیں سامنے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایک طرح سے فریب کاری کرتے ہوئے ہم اس حق سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس مطالبے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لیکن ان تمام موقعوں پر ہمیں یہ جان رکھنا چاہیے کہ یہ جسٹیفیکیشن جو بھی ہم بات پیش کر رہے ہیں، جو بھی توجیہ پیش کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اصل بات جس کو ہم جانتے ہیں اس کی گہرائی میں اس سے بھی زیادہ ہمارا پروردگار جانتا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، اور در حقیقت یہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس پر جو استاذ کا نوٹ ہے وہ دیکھیے، یعنی اس کا نتیجہ چونکہ ابھی ان کے سامنے نہیں آیا، یہ بہت ہی زبردست وضاحت کی ہے استاذ گرامی نے۔ اس کا لفظی جو مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی دھوکہ تو دے رہے ہیں اور دھوکے کا شعور نہیں رکھتے۔
تو اب یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی کہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں، ان کے شعور میں یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس کو دیکھیے استاذ نے کیسے کھولا ہے، کیسے واضح کیا ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ چونکہ ابھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس لیے یہ اس حقیقت کا احساس نہیں کر رہے کہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش میں یہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یعنی ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو معاملہ آخر میں ان کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ جو فریب کاری کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ تو جو نتیجہ نکلنا ہے وہ ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو وہ دیکھ نہیں رہے، اس کی آگاہی ان کو حاصل نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اصل میں وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اگر ان کو ایگزیکٹلی یہ سامنے کر دیا جائے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے تو اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس سے بچ جائیں گے۔ اور اس کو بھی آپ خاص طور پر دیکھیے کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے جہنمی لوگ، تو اس وقت وہ جس کیفیت میں ہوں گے، یعنی جب معاملہ بالکل سامنے آ جائے گا تو اصل میں حقیقی شعور کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت ہم دلائل سے، حقائق سے اور بعض چیزیں جو سامنے ہوتی ہیں مشاہدات سے، ان کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن واقعہ جب برہنہ ہو کر سامنے آتا ہے، اس شعور کی نوعیت، اس کی جانکاری کی یا اس کے جاننے کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری تھی، تو اللہ نے اب ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جو متن ہے اس میں کون سے الفاظ ہیں۔ قلوب، اس لفظ سے آپ واقف ہیں، قلب کی جمع ہے دل کے معنوں میں، اور اسی طرح مرض کا لفظ ہے، اس سے آپ واقف ہیں، امراض اسی کی جمع ہے، اور زادہ کا لفظ بھی ہماری زبان میں استعمال ہو جاتا ہے، اور اللہ مرضا، یہ وہی ہے مرضن۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں دوسرے انداز سے لکھا ہوا ہے۔ عذاب اور تکذیب، یکذبون، یہ جھٹلانے کے مفہوم میں یا اس پہلو سے یہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اسی طرح بما کانوا یکذبون، اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا دردناک عذاب ہے۔ عذاب کے لفظ سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح جو اس کا مفہوم ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، جو حاشیہ ہے، یعنی انہیں اس بات پر حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے بنی اسماعیل کو کیوں نوازا ہے۔ پھر جب اسلام اور اس کی برکتوں میں روز بروز ترقی ہوئی تو ان کا یہ حسد اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس نے ان کو بالکل تباہی کے کنارے پر پہنچا کر چھوڑا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہود کے لیے بات ہو رہی ہے، اور وہ اس حسد میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ کہ اللہ کے پیغمبر نے اب بنی اسرائیل کا سلسلہ روکنے کے بعد کیوں بنی اسماعیل کی طرف اپنا التفات کیا ہے، اور جب کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر جو ایک مسلسل طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر آ رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے نتیجے میں یہ پیغمبر بنی اسماعیل میں سے آیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو ان کو قبول نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا منصب، ان کی دینداری، جو اس وقت نمائندہ بنے ہوئے تھے پوری دنیا کے اندر دین کا، اسلام کا یا اللہ کی شریعت کا، تو وہ اب ان سے وہ منصب لے لیا گیا ہے اور کسی اور کو دے دیا گیا ہے، اور جس کو دیا گیا ہے وہ ایک طرح سے ان کے رائیول ہیں، جن کو ہمیشہ وہ غلط سمجھتے رہتے تھے، جن کے لیے ہمیشہ، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہی تھے، بنی اسرائیل کے بھائی ہی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک معاصرانہ چشمک یا ایک طرح سے جو برادرانہ سطح پر بعض چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، وہ ان کے ہاں پیدا ہوئی تھی۔ تو اسی وجہ سے بنی اسماعیل کے اندر جب نبوت آئی ہے تو وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، اور اسی طرح اس پہلو سے بھی کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں آئے گا،
اس کی وضاحت ان کے اپنے صحیفوں کے اندر ان کے اپنے انبیاء نے بار بار ان کے سامنے کر دی تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یہی فسادی ہیں لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں پہلے آپ دیکھ لیجئے متن کے اندر جو بعض الفاظ ہیں، تفسدو فساد اس مفہوم میں ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، مفسدین بھی اسی سے ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، عرض کے لفظ سے آپ واقف ہیں، نحنو کا لفظ بھی ہم کے معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، مصلحون مصلحین یہ اسی سے ہے، اصلاح اسی سے ہے۔ پھر آگے مفسدون ہے، یہ دیکھیے تفسدو اور مفسدون مفسدین ایک ہی الفاظ یا ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یشعرون اس کو پہلے سے آپ دیکھ چکے ہیں، تو ترجمے کے اندر دیکھ لیجئے کوئی مشکل لفظ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس سے آپ واقف نہ ہوں۔ مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ 23 نمبر، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، اصل میں لا تفسدوا فی الارض کے الفاظ آئے ہیں، ان میں نہیں نتیجے کے لحاظ سے ہے، یعنی نہیں یہ ہوتی ہے یعنی کسی چیز سے کسی چیز کو روک دینا، اس کا انکار کر دینا، ان میں نہیں نتیجے کے لحاظ سے ہے، یعنی خدا کی جو دینونت اس سرزمین میں برپا ہے اس میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے اور اس طرح صلح و امن پر آمادہ کرنے کے بجائے جنگ کی آگ نہ بھڑکاؤ جس کا نتیجہ حرث و نسل کی تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ ایک تو یہ واضح کر لیں کہ دینونت سے کیا مراد ہے۔ دینونت کا اگر آپ لفظی مفہوم دیکھیں تو یہ اس کا مفہوم ہے یعنی جزا و سزا کا معاملہ منعقد ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا ہی کے لیے یہ دنیا برپا کی ہے، اور اس دنیا کے بعد بالآخر قیامت کے بعد جزا و سزا برپا ہونی ہے، اور جس میں کچھ لوگوں کو جزا ملے گی جنت کی صورت میں اور کچھ لوگوں کو سزا ملے گی جہنم کی صورت میں۔ تو یہ جزا و سزا کی ایک کارگزاری ہے جو اس دنیا میں چل رہی ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں بھی جب اللہ کے رسولوں کو بھیجتے ہیں، اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں، تو اسی قیامت کا ایک چھوٹا سا نقشہ اسی دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ اسی دنیا میں یہ دینونت بھی برپا ہو جاتی ہے، یعنی وہی جزا سزا جو آخرت میں برپا ہونی ہے وہ ایک محدود پیمانے پر رسول کی قوم کے حوالے سے یا اس کے مخاطبین کے حوالے سے اسی دنیا میں بھی برپا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے اور اس طرح صلح و امن پر آمادہ کرنے کے بجائے جنگ کی آگ نہ بھڑکاؤ جس کا نتیجہ، یعنی اصل میں وہ یہ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ جنگ کی آگ بھڑکنے کی صورت میں، یعنی یہ منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے۔ دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جنگ کی آگ جب بھڑکانے کی بات ہوگی، یعنی دو گروہ آپس میں مقابل پہ کھڑے ہو جائیں گے، ایک طرف یہود ہیں ایک طرف مسلمان ہیں، یا اسی طرح باقی مختلف جو گروہ ہیں، جب حق کے لیے ہر کوئی اپنے آپ کو کسی مصلحت کے بجائے حق ہی کی جگہ پر تصور کر کے کھڑا ہوگا اور ایک دوسرے کی گردن مارنے کی جگہ پر کھڑا ہوگا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ نسلیں بھی تباہ ہوں گی اور کھیتیاں بھی تباہ ہوں گی، حرث یعنی کھیتیاں بھی تباہ ہوں گی۔ تو دونوں طرح کی تباہی گویا کہ جو بھی اس وقت دنیا میں موجود ہے، جن کی بنیاد پر نسل آگے چلتی ہے، جن کی بنیاد پر معیشت اور دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو وہ چیزیں بنیادی جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایک سموتھ طریقے سے دنیا کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو لیکن اللہ پروردگار عالم یہ معاملہ دنیا میں ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے رسول کو بھیجتے ہیں تو پھر وہ قیامت برپا کرتے ہیں، یعنی وہ جزا و سزا کا معاملہ ہوتا ہے، وہ تفریق قائم ہوتی ہے کہ ایک طرف کفار ہوتے ہیں اور ایک طرف مومنین ہوتے ہیں۔ کفار کو دنیا سے مٹنا ہوتا ہے اور مومنین کو غلبہ حاصل ہونا ہوتا ہے۔ تو استاذ نے یہاں پر لکھا ہے
کہ آگے آیت 205 میں قرآن نے اسے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ مدرسہ فراہی کا، استاذ گرامی کا، مولانا اصلاحی کا، مولانا فراہی کا یہ طریقہ رہا ہے، اور اپنی تفاسیر میں انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جب بھی تفسیر کی جائے تو یہ دیکھا جائے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن مجید کے کسی دوسرے حصے میں بھی بیان کیا ہے۔ جب اس جگہ کو دیکھا جاتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں ادھر جن پر سٹریس کچھ چیزوں پر کیا گیا ہے تو کچھ چیزوں کی وضاحت دوسری جگہ پر آ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے، تو اسی کو استعمال کرتے ہیں مدرسہ فراہی کے محققین علماء۔ تو اسی بنا پر استاذ گرامی نے یہ واضح کیا ہے کہ جو بات انہوں نے اس نوٹ کے اندر لکھی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کھیتی اور نسل کی تباہی کی جو بات ہے وہ آگے خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ گویا کہ انہوں نے یہ جو بات لکھی ہے یہ قرآن مجید کی آیت 205 سے اخذ کر کے یہاں لکھی ہے، اور وہ بھی وہاں بھی منافقین ہی کا ذکر آیا ہے۔ وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لَا يُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ تمہارے سامنے وہ یہی کرتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے ہٹتے ہیں تو یعنی تمہارے سامنے، پیغمبر کے سامنے وہ اسی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری تگ و دو، ساری کوشش اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں اور کھیتیوں کو غارت کریں اور نسلیں تباہ و برباد کریں، اور تم جانتے ہو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ اصل میں جو اپنی طرف سے وہ مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ نتیجہ اس کا یہی نکلنا ہے کہ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ جزا و سزا کا قانون نافذ ہونا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ پھیلائیں اور کھیتیوں کو غارت کریں اور نسلیں و تباہ و برباد کریں، اور تم جانتے ہو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ انہی کی بات کو ایک طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ آگے 24 نمبر دیکھیے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس سرزمین میں فساد نہ پیدا کرو، یعنی تمہارا یہ منافقانہ رویہ در حقیقت فتنہ اور فساد پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے، تو تم یہاں پر فساد نہ پیدا کرو۔ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ادھر بھی صلح کل کی بات کر رہے ہیں، ادھر بھی ایک طرح سے آمادگی کی اور مل کر چلنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہی فسادی ہیں، یہی بات کو ایک طرح سے پرولونگ کرنے والے ہیں، بڑھانے والے ہیں، دونوں طرف فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا، اس پر نوٹ استاذ کا دیکھیے، ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ دو فریقوں میں مصالحت کی جو پالیسی ہم نے اختیار کی ہے تم اسے فساد قرار دیتے ہو، درا حال ہے کہ اصلاح اگر ہو سکتی تھی تو ہمارے اس طریقے ہی کو اختیار کرنے سے ہو سکتی تھی۔ منظور صاحب، اس میں ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ یہ جب آیات کا ہم نے شروع میں جب آج کی آیات پڑھی تو اس میں ایک بات کے اوپر بہت زور دیا گیا کہ جو اس وقت کے ایک تو یہود تھے اور جو منافقین تھے وہ کچھ چیزیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی لے لیں، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لے لیں، اور کچھ ان کی بھی لے لیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ دونوں طرف معاملات کو چلاتے رہیں، اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ مطلب اگر اللہ ایک یہود ان کا دین ہے اور ایک مسلمانوں کا دین ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، تو اب اگر کوئی اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ پیغمبر جو پہلے آئے ہوئے ہیں یا ان کی جو لوگ ماننے والے ہیں اور اس وقت جو مسلمان ہیں، تو ان کے درمیان آج کے دور میں کچھ لوگ افہام و تفہیم کہ جی ان کو بتاتے رہیں لیکن ان کو یہ زبردستی نہ کریں تو وہ اسی دین کو مانیں، کیونکہ ایک گروہ جو آج کے دن میں وہ یہ اس چیز کے اوپر کھڑا ہے کہ ان سے کسی طرح کی بات نہیں ہو سکتی اور ان کو ختم ہونا چاہیے، اور دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جو بیچ میں تفہیم یا ایک دوسرے سے معاملات اکٹھے چلانے والے لوگ ہوتے ہیں،
تو ان کے اوپر تو بڑی سخت تنبیہ ہے کہ وہ منافقین میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے کہ اس وقت کے اور آج کے دور میں یہ اگر کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کئی باریکیاں ہیں اور جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس پہلو سے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم ایک زاویے سے دیکھیں تو پھر بظاہر یعنی قرآن مجید کی ان آیات کو بالکل عین بعین انطباق کریں اس زمانے میں، پھر تو ہمیں ایک بالکل کھلا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کوئی مصلحت کا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ملتی ہے۔ اور اگر ایک طرح سے یہ تصور کر لیا جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، دینونت تو جو برپا ہونی تھی وہ برپا ہو چکی ہے، اب معاملہ مختلف ہے، تو پھر بالکل ہی ایک دوسرا رویہ سامنے آتا ہے۔ تو کیا متوازن اور کیا بہتر رویہ ہے جو آج کے زمانے میں اختیار کرنا چاہیے؟ اس وقت تو اللہ کا پیغمبر تھا، اس کی وضاحت تو قرآن مجید نے پورے طریقے سے کر دی، اور ایسا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فسادی قرار دیا ہے، فتنہ پرداز قرار دیا ہے، اور اصل میں معاملے کو خراب کرنے والے قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم موجودہ زمانے میں آ کر کھڑے ہوں تو اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیجئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دو فریق عدالت کے سامنے آتے ہیں۔ عدالت کے سامنے جب دو فریق آتے ہیں تو اس میں ایک مجرم ہوتا ہے جس نے مثال کے طور پر قتل کیا ہے، جس نے مثال کے طور پر کسی کی عزت آبرو پر ہاتھ ڈالا ہے، کوئی بدکاری کی ہے، سوسائٹی کے ساتھ کوئی اس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، انسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور ایک طرف وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص درمیان میں آ کر بیٹھتا ہے، اور بیٹھتا ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی، ہر سوسائٹی میں بھی یہ اس طرح کے افراد موجود ہوتے ہیں، اور وہ مٹی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، معاملے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو یہ معاملہ ہے یہ اصل میں واقعہ کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ جیسے ہمارے ہاں ابھی مختلف موقعوں پر یہ ہوا ہے کہ جو قتل کیے گئے نوجوان کو کراچی میں قتل کیا گیا یا سندھ میں قتل کیا گیا، اور اس کے بعد اس کا کیس چلا تو لوگوں کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ وہ ایک طرح سے اس کو معاف کر دیں، مجرم کو معاف کر دیں۔ تو یہ جو سچویشن پہ یہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہوگا۔ کیسے فساد پیدا ہوگا؟ کہ اصل میں اس طرح کے 10 قاتلوں کو اس کا ایک طرح سے سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ ہم بھی یہی اقدام کریں گے تو ہم بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں اگر آپ نے اس وقت فساد کا راستہ نہیں روکا تو 10 راستے اور کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال سے میں نے آپ کو واضح کیا ہے کہ مصلحت جو ہوتی ہے جب وہ اس سطح پر چلی جائے کہ جس میں حق کا کتمان ہو جائے، صحیح بات الٹ جائے، علم کا راستہ رک جائے جس سے انسانیت نے ترقی کرنی ہے، انسانوں کی ہدایت کا راستہ رک جائے جس کے نتیجے میں ان کو جنت ملنی ہے، جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، تو وہ لوگ جو اس کو مصلحت کی بنیاد پر روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اصل میں فسادی ہیں، وہ سب سے بڑے نقصان دینے والے ہیں، انسانوں کو بھی، امتوں کو بھی، لوگوں کو بھی۔ تو اس لیے ایک تو اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے دین کے معاملے میں، دین کے پیغام کے معاملے میں اور حق کے معاملے میں۔ آپ دوسرے الفاظ میں کہیے کہ حق کا ساتھ دینا اصل میں یہی اصل ایمان ہے۔ جب حق آپ کے سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، پیغمبروں کا اسوہ ہے، اور اسی طرح انبیاء کا اور اس کے بعد صلحاء کا اسوہ یہ ہے کہ پھر حق کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو جان دینے کی سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو بڑے لوگ کہا جاتا ہے، کسی بھی نوعیت کا حق ہو تو یہ اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے۔ ایسی جگہ پر کھڑے ہونے والے لوگ اصل میں انسانیت کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور محض ایک وقتی صلح کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نتیجہ بعد ازاں فساد ہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایک بات لیکن اس کے اندر ایک اور لطیف اور باریک پہلو ہے جس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ حق خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ
پیش کیا جائے، استدلال کے ساتھ پیش کیا جائے۔ حق خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر دو افراد کے درمیان اگر ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، دوسرا نقطہ نظر رکھتا ہے، تو دونوں کو کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں سچا ہے اور فلاں جھوٹا ہے۔ لوگوں کو اس سے اٹھا دینا چاہیے کہ وہ کسی خاص فرقے یا مذہب کے ساتھ عصبیت رکھتے ہیں، ان کی عصبیت حق کے ساتھ قائم کرنی چاہیے۔ جو درمیان میں بیٹھا ہوا صلح کرانے والا شخص ہے، وہ اصل میں دونوں کو اس عصبیت سے اٹھائے اور اس حق کی جگہ پر لا کر کھڑا کرے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ لوگ حق کی جگہ پر آ کر کھڑے ہوں گے تو اپنے تعصب کو چھوڑنا ان کے لیے اور ان کے لیے اپنے تعصب کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس کا طریقہ بھی شائستہ ہونا چاہیے اور اس کی گنجائش دینی چاہیے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی دوسرا انسان، فرض کریں کہ مسلمان اور یہود کے درمیان میں مکالمہ ہے، یا اسی طرح دوسرے مختلف مذاہب کے درمیان میں کوئی مکالمہ یا کوئی بات سامنے رکھنی ہے، تو پہلے دن ہی اتمام حجت نہیں کر دینا چاہیے۔ یعنی جیسے کسی بچے کو، کسی نئے نوارد کو، کسی طالب علم کو سمجھایا جاتا ہے، اسی جگہ سے سمجھانا چاہیے، ایک ایک سٹیپ لے کر پھر اس کے جو دماغ کی، ذہن کی، خیالات کی گرہیں ہیں ان کو کھولنا چاہیے۔ ورنہ چونکہ پختہ خیالات ہوتے ہیں تو وہ ان کے اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ جو سمجھا ہوا ہے، جو ان کی عصبیت ہے، جس جگہ پر اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو پوری وضاحت کے ساتھ کانڈیم کرنا چاہیے، اور کانڈیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو غلطی ہے اس کو واضح کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ اصل میں یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہم پریکٹیکل صورتحال میں دیکھیں تو اس وقت تو دنیا میں ایک تو ہے کہ دو مذاہب کے درمیان، ہمارے ہاں تو اسلام کے اندر جو ہمارے اپنے فرقے ہیں مختلف، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اسلام جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے، ان کو آپس میں کہہ لیں کہ ان کے درمیان کوئی ایک مڈل والی جگہ بنانے کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کام کو کرنے والے ہوتے ہیں، اکثر اوقات سوسائٹی کے اندر ان کو دونوں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں، اور وہ خود بھی ظاہر ہے کہ اب ہم اپنی سوسائٹی پاکستان میں اگر دیکھ لیں تو اس طرح کے لوگ بہت کم ہو گئے ہیں۔ اگر کسی زمانے میں تھے تو اب وہ، اور اسی کے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب جو انتہا پسندی یا ہر طرف سے ایک مارا ماری اور ایکسٹریمزم جو ہے، تو کیا اس طرح کی صورتحال میں جو ایک اصول بیان ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اس طرح کی شخصیت موجود نہیں ہے کہ جو فیصلہ کن شخصیت ہو، تو اس میں ہم ان اصولوں کو جو اس وقت قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے ان کو اس پہ لاگو کریں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ سچویشن تو موجود ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی موجود تھے تب بھی یہ گروہ تو موجود تھے، یعنی منافقین بھی موجود تھے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ یہود بھی موجود تھے، قریش کے کفار بھی موجود تھے، اور آپ کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ انسانوں کے جو گروہ ہوتے ہیں اس نوعیت کے، وہ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ سزا اس طریقے سے یا وہ تعین اس طریقے سے نہیں ہوگا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو جاتا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو اس کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر ہم محض تفہیم کے لیے دیکھ لیں کہ یہودیت کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی، اسی طرح ہندو مت کے اندر بھی، اہل اسلام کے اندر بھی، عیسائیت کے اندر بھی، پھر اپنے خاص جگہ پر آ جائیں تو بریلویوں کے اندر بھی ایسے علماء ہوں گے، اور اسی طرح احناف کے اندر یا دیوبندیوں کے اندر یا شیعہ حضرات کے اندر ایسے علماء ہوں گے کہ جو اصول کی بات کرنے کی جگہ پر کھڑے ہوں گے اور اتفاق سے بات کو شروع کر کے اختلاف کی جگہ پر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی یہ دیکھیے کہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بڑی جلیل القدر شخصیت ہیں جناب احمد جاوید صاحب، تو انہوں نے ہمارے استاذ گرامی کے حوالے سے ایک ویڈیو یا گفتگو انہوں نے کی۔ اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جو غامدی صاحب کی بڑی تحسین کی، ان کے علم کی، ان کے طریقہ کار کی، تو ان کی تحسین کرتے ہوئے جو بات کہی وہ بات یہ تھی کہ یہ اصل میں
اسی صلح کی کوشش کرتے ہیں قدامت میں اور جدت میں، یا ماڈرن بات میں اور اسلام کے اندر، اسلام کو جدیدیت کے ساتھ ایک طریقے سے دونوں کی صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقی ان کا جو شائستگی کا رویہ تھا اس کو بھی بیان کیا۔ تو استاد سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس طرح کا کوئی جوڑ پیوند لگانے کی کوشش کروں۔ یعنی شائستگی ایک الگ چیز ہے، شائستگی یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو شائستہ طریقے سے پیش کریں، اس میں گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بات کو پوری قطعیت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ اور حق کی پوری اہمیت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں انہوں نے کوئی اس میں کمی نہیں کی۔ تو ان کا بھی ایک طریقہ ہے، ان کا بھی، اور بھی مولانا مودودی کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، مولانا وحید الدین خان کی شخصیت ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ کئی شخصیات ہیں اس زمانے کے اندر جو موجود ہیں، خود مفتی تقی عثمانی صاحب کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، اسی طرح مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں، اور جلیل القدر علماء ہیں جو اس جگہ پر کھڑے ہیں موجودہ زمانے میں بھی، کہ وہ اپنی رائے کو صحیح سمجھتے ہوئے ایک مکالمے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اپنے اصول پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ پوری طرح ٹھیک کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ رویہ ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتا، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ اور اس میں آخری جملہ یہ کہ یہ فیصلہ جو اس میں ہمارا مدرسہ فراہی کا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو کافر قرار دیں۔ یہ حق اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا، اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ قیامت میں کرے گا۔ جب ہمارے پاس حق ہی نہیں ہے یہ کہنے کا، کافر کہنے کا، قرار دینے کا حق نہیں ہے، اور اس کے نتائج کو نافذ کرنے کا حق نہیں ہے، تو بس پھر ہم سب صرف اپنی بات کریں گے، دلائل دیں گے، اور بس اس تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، اور اس کی بنیاد پر نہ جنگ کریں گے نہ جدل کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے مذہب پر ہماری مذہبی شناختیں ہیں ان کو کہیں نقصان پہنچایا جائے گا تو اس کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ کیا حسد جو ہے وہ کیا ہے، اور کیا یہ ایک بیماری ہے یا اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔ حسد کا لفظ عام طور پر ہمارے ہاں استعمال ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی بہت بڑی شناعت کے طور پر، کسی بہت بڑے گناہ کے طور پر، کسی بہت بڑی غلطی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ شخص حاسد ہے، وہ حسد میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کسی نہ کسی پہلو سے ہم اس کو تذکرہ کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کو برا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن جتنا برا سمجھنا اس کو چاہیے اور جتنے اس کے اثرات ہیں اس حوالے سے اس کا اتنا ادراک نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر کچھ نہ کچھ گفتگو کر لی جائے۔ تو اس کو پہلے تو سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان میں فرق قائم کیا ہے، ان کے درمیان میں تفریق رکھی ہے۔ یہ ایک حقیقت واقعہ ہے، یہ ایک فنامنا ہے۔ اس کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے، مشہود حقیقت ہے، جو مجھے بھی نظر آتی ہے، آپ کو بھی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی کوئی انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے اس کو نظر آتی ہے، یعنی اس کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورت نہیں ہوتے، کچھ درمیانی صورت کے ہوتے ہیں، کچھ قبول صورت ہوتے ہیں، کچھ اچھی صورت کے نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری حسن و جمال ہے اس میں فرق رکھا ہے، اور یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس چیز کو لے کر انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی صلاحیتوں کے اندر فرق ہوتا ہے، کوئی غیر معمولی صلاحیت کا عبقری انسان ہوتا ہے، اور کوئی بالکل ہی مغفل ہوتا ہے اور اپنے طور پر کسی چیز کو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہا ہوتا۔ بعض معذور بھی ہوتے ہیں انسانوں کے اندر، بعض درمیانی صلاحیتوں کے لوگ زیادہ تر موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ فرق بھی ہمارے سامنے ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں، اپنے دوست میں، احباب میں، حتیٰ کہ ایک خاندان کے جو بہن بھائی ہیں ان کے اندر بھی یہ فرق موجود ہوتا ہے۔
تو صلاحیت کا فرق ہے، شکل و صورت کا فرق ہے، اسی طرح خاندان کا حسب نسب کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے اعلیٰ گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جو اعلیٰ تسلیم کیے جاتے ہیں، ہوتے تو سبھی انسان ہیں لیکن جن کو سوسائٹی معاشرہ بڑے اعلیٰ گھرانے سمجھتا ہے ان میں پیدا ہوتے ہیں، اور کوئی لوگ ایسے ہیں ان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جن کو اعلیٰ جگہ پر تصور نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح پیدائشی طور پر کچھ لوگ مال و دولت کے حقدار قرار پاتے ہیں، کچھ بادشاہوں کے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ بڑے بڑے عمراء کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، یا اپنے کسب کے نتیجے میں ان کو ایسے مواقع، ایسے حالات مل جاتے ہیں کہ وہ بڑی دولت کما لیتے ہیں، اور کچھ کے ساتھ ایسی افتاد آتی ہے یا صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو حاصل کر سکیں۔ اسی طرح مقام و مرتبے میں بھی، عزت میں بھی، جاہ و حشمت میں بھی، اقتدار میں بھی، حکومت میں بھی، تو بے شمار اس کی چیزیں ہیں، بے شمار اس کے مظاہر ہیں کہ جس میں انسان فطری طور پر، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک نوعیت کا ہے اور دوسرا دوسری نوعیت کا ہے۔ یعنی کچھ لوگ محروم ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو میسر ہے، یعنی جن پر انعامات ہیں، اور کچھ لوگوں پر اس نوعیت کے انعامات نہیں ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے جو ہم سب اس کو شب و روز دیکھتے ہیں اور اس کا ادراک کرتے ہیں، اس کا اندازہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا جواب جو دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے، اور یہ فرق ہم آبویس ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس کے دو وجوہ ہو سکتے ہیں یا دو وجوہ ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ آزمائش، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ جب سارے ہی ایک جیسی شکل و صورت کے ہوں گے، سارے ہی ایک طرح سے ایک ہی جیسے مال و دولت کے، ایک ہی جیسی صلاحیت رکھنے والے، ایک ہی جیسا خاندان حسب نسب رکھنے والے، ایک ہی جیسا مقام و مرتبہ رکھنے والے لوگ ہوں گے، تو وہ چیز نہیں پیدا ہوگی جس سے آزمائش واقع ہونی ہے۔ آزمائش ہوتی ہی اس جگہ سے ہے کہ ایک انسان جس کو کچھ ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ دوسرے فرد کے لیے یہ آزمائش ہے کہ اس کو اگر فلاں چیز نہیں ملی تو وہ اس پر یہ جان کے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ جان کے اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ یعنی دونوں ہی انسان، محروم بھی اور اسی طرح میسر بھی، دونوں ہی طرح کے جو لوگ ہیں، فیضیاب بھی اور محروم بھی، دونوں طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس آزمائش میں مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت مبتلا رہتے ہیں۔ اور پھر جو انسان ہے اس کا معاملہ آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ایک چیز میں فیضیاب ہے، اس کو انعام ملا ہوا ہے، بالکل دوسری چیز میں وہ بالکل فارغ ہوگا، دوسری چیز اس کو میسر ہی نہیں ہوگی، تیسری چیز اس کو ملی ہوگی، چوتھی چیز اس کو نہیں ملی ہوگی۔ تو یہ بے شمار چیزیں ہیں کہ جس میں تفاوت، فرق اللہ تعالیٰ نے، تفریق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کو جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا سبب آزمائش ہے۔ آخرت میں جا کے ایک طرح سے یہ تفریق جو ہے اس نوعیت کی ختم ہو جائے گی، لیکن موجودہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس تفریق کو اس لیے قائم رکھا ہے کہ انسانوں کے مابین یہ جو آزمائش، امتحان کا طریقہ ہے، اس کو روبہ عمل کیا جائے۔ دوسری اس کی وجہ جو ہو سکتی ہے وہ وجہ یہ ہے مسابقت کہتے ہیں کمپٹیشن کو، یعنی دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے، انسانوں کو آگے چلانے کے لیے ایک انسان کے اندر اس چیز کی طلب ہونی چاہیے کہ وہ آگے بڑھے۔ آگے کیسے بڑھے گا؟ یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کچھ محرومی ہوگی، تبھی تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے؟ یعنی ایک شخص جو دولت مند نہیں ہے، جب اس کے مقابلے میں کوئی دولت مند ہوگا تبھی تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ دولت مند ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس فلاں صلاحیت نہیں ہے اور دوسرے کے پاس ہے، تو جب وہ دوسرے کے پاس اس صلاحیت کو دیکھے گا تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ یہ صلاحیت ہوتی ہے اور اس کو مجھے حاصل کرنا ہے یا اس کے لیے مجھے تگ و دو کوشش کرنی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس انسان کو پھر آگے بڑھانے، آگے لے کر جانے کے لیے، اور اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے، دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ تو یہ دو بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے، اس کی ترقی قائم ہے، تمدن اسی سے آگے بڑھتا ہے، قومیں اسی سے اپنے آپ کو ترقی کی طرف یا نیچے کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، خاص دنیا کے حوالے سے مسابقت، دنیا کے نظام کے حوالے سے، اور آزمائش آخرت کے حوالے سے، جو اصل میں دنیا کی اصل بنیاد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کیا ہے۔ تو یہ پس منظر آپ کے سامنے آ گیا
کہ حسد کے پیچھے یا جس جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ اب حسد کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی انسان حسد کرتا ہے تو وہ ہوتا کیا ہے؟ اس کو یہ چیز بھاتی نہیں ہے کہ میری شکل اگر ایسی ہے تو دوسرے کی اس سے بہتر کیوں ہے، مجھے اگر یہ کچھ میسر ہے تو دوسرے کو اس سے زیادہ کیوں میسر ہے۔ یہ محرومی کا احساس اس کے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ دوسرے کو کیوں ملا ہوا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا اور دوسرے کو کیوں ملا ہوا ہے، یہ احساس ہے۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ اس نے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کرنے کا اظہار کیا ہے۔ یعنی وہ اس جگہ پر کھڑا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری صورت بنائی ہے مجھے اصل میں قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دولت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، جس آزمائش میں ڈالا ہے، جو زندگی کی مہلت دی ہے، جو خاندان دیا ہے، جو حالات دیے ہیں، وہ اصل میں مجھے قبول نہیں ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت پر جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، وہ صبر کی آزمائش کی صورت میں موجود ہے یا شکر کی آزمائش کی صورت میں موجود ہے۔ تو انسان اس جگہ پر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے اس حسد کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قبول نہیں ہے، اگرچہ وہ زبان سے اس بات کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا۔ تو حسد کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے جو نقصانات سامنے آتے ہیں ان کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نفرت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ نفرت اسی حسد کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی مجھے وہ انسان جو مجھ سے زیادہ میسر ہے، ایک فرد کو وہ انسان اگر ایک شخص محروم ہے اور دوسرا انسان فیض یاب ہے، اس کو ملا ہے تو وہ اس کو پسند نہیں آتا، وہ اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو اسی طرح ایک پہلو یہ سامنے آتا ہے۔ پھر یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ وہ جھوٹ کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں کھڑا ہونے کے لیے بعض اوقات وہ اپنی دولت کو اس سے زیادہ شو کرتا ہے، اپنی صلاحیت کو اس سے زیادہ شو کرتا ہے جتنی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر آگے بڑھتے بڑھتے بے شمار چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ادراک کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے کہ فلاں صلاحیت اس کے اندر زیادہ ہے، فلاں صلاحیت میرے اندر کم ہے، لیکن اس حسد کی وجہ سے وہ پھر اس کی اس صلاحیت کو، اس کی اس حقیقت کو، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی سے آگے آپ بڑھتے بڑھتے یعنی نفرت، جھوٹ اور اسی طرح بے انصافی کی جگہ پر جب انسان شعوری طور پر یا نفسیاتی طور پر کھڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ جرائم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ لوگ اسی لیے دوسروں کو پیچھے کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، ان کی زندگی ختم کر دیتے ہیں کہ وہ ان سے آگے کیوں بڑھ گئے، اور کسی معاملے میں وہ آگے کیسے چلے گئے۔ کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کو پیچھے کر دینا، اس کے لیے ہزار طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے نقصانات سوسائٹی کو بھی ہوتے ہیں، خود اس فرد کو بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ارد گرد میں جو ماحول ہوتا ہے اس کو بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ اگر چیز سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پھر اس سے بچنے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، بچنے کے لیے کیا راستے اختیار کرنا چاہیے۔ پہلی بات بڑی وضاحت سے سامنے آ گئی ہے کہ ہمیں اس دنیا کو آزمائش سمجھنا چاہیے۔ ہم اگر آزمائش سمجھ لیں گے تو اپنی محرومی کو آزمائش سمجھیں گے، امتحان سمجھیں گے، تو پھر وہ ایک وقتی محرومی ہوگی، اور وہ وقتی محرومی وقت کے ساتھ بھی ختم ہو سکتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ آخرت میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں فیض یاب کرے۔ لیکن اس کو اللہ کے فیصلے کے طور پر اور اللہ کی آزمائش کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو اس کی حکمت پر محمول کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک طرح سے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو ممکن ہے دوسرے کو اس سے بھی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا ہو، مجھے چونکہ وہ نظر نہیں آتی، تو اگر میں اس کی جگہ پر کھڑا ہو کے دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ جب میں وہ اس آزمائش میں مبتلا ہوں تو میں یہ کہوں کہ نہیں، میرے لیے اپنی جگہ ہی بہتر تھی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ہی جگہ کو دیکھتے ہوئے، اپنی ہی آزمائش کو دیکھتے ہوئے اسی پر کھڑے ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ یہاں کی کمی، یعنی یہ بہت اہم بات ہے، اس بات پر یقین رکھا جائے کہ یہاں اگر کوئی کمی موجود ہے، کوئی محرومی ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ اضافے کے ساتھ آپ کو میسر ہو جانی ہے۔ تو یہ ایک وقتی سی بہت محدود سی کمی ہے، اس کمی کو آگے مستقبل میں
آخرت کے موقع پر اس کمی کو ہر حال میں لازماً یقینی طور پر اس سے کئی گنا زیادہ کے ساتھ ہمیں حاصل ہو جانا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ آج ہمارے پاس 10 روپے ہیں اور اگر میں صبر کروں گا اس 10 روپے کے اوپر، قناعت کروں گا، تو کل مجھے 10,000 ملنے والے ہیں، اور اگر میں صبر نہیں کروں گا تو یہ 10 تو جانے ہی جانے ہیں، 10,000 نہیں ملنے، تو میرا رویہ کیا ہوگا؟ میں بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اس 10 پر قناعت کروں گا اور اس 10,000 کا انتظار کروں گا۔ اسی جگہ پر ہمیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اور اگلا جو اس میں ایک طریقہ ہے، طریقے کے پہلو سے دیکھیں، یہ تو پہلی جو میں نے باتیں کی ہیں یہ اپنے شعور کی، اپنی نفسیات کی تھیں، لیکن عمل میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ دو ہی ہو سکتی ہیں کہ انسان صالحین کی صحبت اختیار کرے، جن لوگوں کا انتخاب کرے جو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے وہ چیزیں استعمال کرتا ہے، پڑھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جن افراد میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جس ماحول میں جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس ماحول کو ایسا بنائے کہ جو صالحین کا ماحول ہو، اچھے لوگوں کا ماحول ہو، جو اس کو اس کی خامخواہ یعنی براہ راست ایک طریقے سے تربیت میں وہ آ جائے گا کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کرنا شروع کر دے گا۔ وہ لوگ جو اصل میں حسد کی جگہ پر کھڑے ہوں، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ کینہ پروری کی جگہ پر کھڑے ہوں، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے والے لوگ ہوں، یا اس نوعیت کی چیزوں میں جھوٹ پر کھڑے ہونے والے لوگ ہوں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو ایوائڈ کرنا چاہیے اور بہتر لوگوں کے اندر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اس کا اثر انسان پر غیر معمولی ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انفاق کیا جائے۔ حسد سے بچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ انفاق کریں۔ انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کا مطلب محض پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے۔ میرے پاس علم ہے تو میں علم کو بانٹوں، میرے پاس دولت ہے تو میں دولت کو بانٹوں، میرے پاس اچھی آواز ہے تو میں اپنی آواز کو لوگوں کے اندر تقسیم کروں، میرے پاس کوئی نصیحت کی بات ہے تو میں نصیحت کی بات لوگوں کو بتاؤں۔ تو جو کچھ بھی اللہ کی عنایت، اللہ کا فضل، جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہے، اور وہ لازماً ہر شخص کے اوپر ہوتا ہے، تو جو کچھ بھی اللہ کی عنایات ہیں ان میں میں انفاق کروں، دوسروں کو بھی شریک کروں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں خود بھی اس جگہ پر کھڑا ہو جاؤں گا کہ اصل میں مجھے دینے کی جگہ پر کھڑے ہونا ہے۔ محرومی اگر کچھ موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پوری کر دے گا، نہیں پوری کرے گا تو اس کا مداوع، اس کا سارا حصہ جو ہے وہ مجھے آخرت میں وصول ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔